ناظرین، جیسا کہ ملک کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ وطن عزیز کو مختلف مسائل کا سامنا ہے، جن میں سے سب سے بڑا اور اہم ترین مسئلہ ہے مہنگائی، ایسا بے قابو جن جو کہ موجودہ حکومت کی پکڑ میں آ کر ہی نہیں دیتا، جس کی بنیادی وجہ ہے کہ حکومت کا اناڑی پن اور ناکام پالیسیز، جس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے معصوم عوام کو۔ آئے دن ادارہ شماریات کی ملک میں مہنگائی کے حوالے سے رپورٹس پڑھ کر اب تو اکتاہٹ سی ہونے لگتی ہے، مگر حکومت تاحال ناکام ہے مہنگائی کو روکنے میں۔ وطن عزیز میں ہر چیز مہنگی ہے، شاید اب تو موت بھی کافی مہنگی ہو چکی ہے۔ انگریز کے امدادی خزانے خالی ہو چکے، مگر یہاں کے مسائل ہیں کہ حل ہو کر ہی نہیں دیتے۔ ہر آدمی پریشان ہے، خوشحالی وہ جو نظر آئے، مگر حکومت کہتی ہے کہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے۔ عوام تو پہلے ہی کورونا سے مر رہے ہیں، مگر جو زندہ ہیں وہ عنقریب ہی اس مہنگائی سے مر جائیں گے۔ ناظرین، کسی بھی ملک کی ترقی اور مضبوط و مستحکم معیشت کا راز اور اسے کامیابی سے چلانے والی واحد چابی تعمیراتی صنعت ہوتی ہے جو پورے ملک کو چلا سکتی ہے، مگر وہی صنعت شدید بدحالی کا شکار ہے۔ تعمیراتی شعبے سے منسلک افراد کا کہنا ہے کہ حکومت نے سریا، سیمنٹ اور دیگر تعمیراتی مٹیریل کی بڑھتی قیمتوں کو روکنے کے لیے ٹھوس اقدامات نہیں کیے تو سستے مکانات کی حکومتی اسکیمز بھی متاثر ہو سکتی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ گزشتہ کچھ عرصے سے سریا، سیمنٹ اور دیگر مٹیریل کی قیمتوں میں جس تیزی سے اضافہ ہوا ہے، اس نے ملک بھر کے بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔ ایسوسی ایشن آف بلڈرز کے سابق چیئرمین اور نائب صدر فیڈریشن چیمبر آف کامرس عارف جیوا کا کہنا ہے کہ جنوری سے اب تک سریے کی فی ٹن قیمت میں 37,000 روپے کا اضافہ ہو چکا ہے۔ جنوری میں ایک ٹن سریا 1,20,000 روپے کا تھا، لیکن اب اس کی قیمت 1,75,500 روپے ہو چکی ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ صرف اسٹیل کی فی اسکوائر لاگت 400 سے 500 بڑھ چکی ہے۔ اسی طرح سیمنٹ کی قیمت جنوری سے اب تک تقریباً 100 روپے سے 150 روپے تک بڑھ چکی ہے، جبکہ ٹائلز، لکڑی، سینیٹری آئٹمز، ریتی، بجری سمیت دیگر مٹیریل کی قیمتوں میں بھی خاصا اضافہ ہوا ہے۔ عارف جیوا کے مطابق بلڈنگ مٹیریل مہنگا ہونے کی وجہ سے لاگت 4 سے 5 لاکھ روپے بڑھ چکی ہے۔ اب 35 لاکھ روپے میں سستے مکانات کی تعمیر متاثر ہوں گی، جبکہ اسی مسئلے کو حل کرنے کے حوالے سے تعمیراتی سیکٹر کی جانب سے ایک میٹنگ کا انعقاد کیا گیا، جس میں اسلام آباد اور فیڈریشن آف ریئلٹرز ایسوسی ایشن کے صدر سردار طاہر محمود، جنرل سیکرٹری چودھری زاہد رفیق اور معروف بلڈرز FPCCI کے ریئل اسٹیٹ اینڈ کنسٹرکشن کے کنوینر آصف سمسم کا آل کراچی ریئلٹرز ایسوسی ایشن کی اتحادی مختلف ریئل اسٹیٹ ایسوسی ایشن نے دورہ کیا۔ اس موقع پر مہمانوں کا شاندار استقبال آکرا کے صدر ایم رحمان، وائس پریزیڈنٹ کامران نذیر، میڈیا سیکرٹری یوسف وائس رائے، بفر زون شادمان کے صدر زبیر خان، جنرل سیکرٹری وقار، نارتھ کراچی ریئل اسٹیٹ ایسوسی ایشن کے صدر عاصم زمان، جنرل سیکرٹری ظفر، GG33 کے جنرل سیکرٹری ملک عاصم آوان، جوائنٹ سیکرٹری کاظم حیدر، سپریم کونسل کے ممبر فرقان خان دانیال لشکر والا اور دیگر بھی وفد کے ہمراہ تھے۔ اس موقع پر صدر فیڈریشن آف ریئلٹرز پاکستان سردار طاہر محمود کا کہنا تھا کہ ریئل اسٹیٹ اور تعمیرات کے شعبے سے لاکھوں لوگوں کو روزگار مہیا ہوتا ہے، مگر گزشتہ کچھ سالوں سے بڑھتی ہوئی مہنگائی نے لاکھوں لوگوں کو بے روزگار کر کے رکھ دیا ہے۔ آصف سمسم، کنوینر FPCCI ریئل اسٹیٹ اینڈ کنسٹرکشن نے کہا کہ پاکستان بھر کے ریئلٹرز کو جو مسائل و مشکلات درپیش ہیں، انہیں حل کرنے کے لیے ہم سب مل کر کام کر رہے ہیں، جبکہ GS اسلام آباد
रियल एस्टेट एसोसिएशन चौधरी जाहिद रफीक का कहना था, पाकिस्तान में तेजी के साथ बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि रियल एस्टेट, बिल्डर्स और तामीरात के शोबे पर हुकूमत तवज्जो दे तो लाखों लोगों को मजीद रोजगार मिल सकता है। कामरान नजीर ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि हम सब मिलकर अपने भाइयों की मदद करेंगे और दरपेश मसाइल को हल करने की कोशिश करते रहेंगे। जबकि जुबैर खान ने कहा कि रियल एस्टेट एक बड़ी सनत है और हम सब को मिलकर मजीद काम करने की जरूरत है। इस मौके पर रियल्टर्स बिरादरी ने मुतालबा किया कि तामीरात में सबसे जरूरी मटीरियल सरिया और सीमेंट होता है, जिसकी कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं, जिसके बाइस सस्ते मकानात तामीर नहीं हो सकेंगे। हुकूमत को फौरी तौर पर मकानात की लागत कम करने के लिए इक़दामात करने की जरूरत है। हसन सिद्दीकी की रिपोर्ट के साथ अहमर खान, SNN न्यूज़, कराची। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा और घंटी के बटन को भी दबा दीजिएगा ताकि हमारे नोटिफिकेशंस आपको मौसूल होते रहें।